بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ جو سب سے پہلی تمرین تھی جس کو ہم نے سب سے آخر میں پڑھا وہ ہم نے کل اس کو یہاں پہ سولو کیا تھا۔ بنیادی طور پہ یہ سوالات تھے اور ان سوالوں میں ہم نے مشق کی ضمیر متصل کی، یعنی ضمیر متصل اسم کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ مثال دیکھیں اسمو کا، ٹھیک ہے، یہاں اسم کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ لغتو کا، امو کا، لکا یہاں پہ ضمیر متصل لی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ الکا اختن یہاں پہ ضمیر متصل اندہ کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تمرین میں ہم نے ضمیر متصل کو، جو چار ضمیر متصل ہم نے پڑھی ہے، ای میرا میری میرے، کا تمہارا تمہاری تمہارے، ہو اس کا اس کی اس کے، اور پھر ہا اس کا اس کی اس کے، جو خاتون کے لیے ہوتی، یہ چار جو ضمیر ہیں ہم نے یہاں پہ اس کی مشق کی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ والی تمرین حل کر چکے ہیں جہاں پہ ہم نے ہو کا اور ہا کا استعمال کیا تھا۔ ہاذہ البنت طالبہ، یہ لڑکی طالبہ ہے۔ اسمہا زینب، اب ہم نے کہنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام زینب ہے، تو ہم یہاں پہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں، تو مؤنث کے لیے ہا استعمال کرتے ہیں اور مذکر کے لیے ہو استعمال کرتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے تمرین نمبر 3 اور 4 میں عندک قلم، نعم عندی قلم، اس کی مشق کی کہ ہم نے سوال کرنا ہے، کسی سے پوچھنا ہے کیا تمہارے پاس قلم ہے، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے، کیا تمہارے پاس گھر ہے، تو ہم عندہ سے سوال کرتے ہیں، اور جواب اگر مثبت دینا ہے، پازیٹیو رسپانس دینا ہے، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے، نعم کہیں گے اور عندی قلم، ٹھیک۔ اور اس سے اگلی جو تمرین تھی اس میں ہم نے مشق کی کہ سوال اگر یہی ہو، تمہارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، تمہارے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے، اور جواب ہم نے نفی میں دینا ہو، تو نفی میں ہم کیسے دیں گے؟ لا کہہ دیں گے، اور ساتھ میں ہم نے ایک نئی چیز پڑھی تھی، ماں کا استعمال، ٹھیک ہے، جس پہ بھائی عاصم نے سوال بھی کیا تھا کہ ماں جو نفی کا ماں ہے اس میں اور سوال والے ماں اس میں ہم فرق کیسے کریں گے، ٹھیک۔ تو ماں جو سوال والا ہوتا ہے اس کے بعد عام طور پہ جملے کے آخر میں یہ کوشچن مارک آ جاتا ہے، اور جو منفی والا ہوگا اس کے آخر میں فل اسٹاپ آ جائے گا۔ تو عندی قلم، میرے پاس قلم ہے، ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تمرین خامس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے اسی مشق کو حل کیا تھا جہاں پہ ہم نے ان ضمیروں کو، ضمیر متصل کو اسم کے ساتھ استعمال کیا تھا اور جملے بنائے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم نے پھر یہ لی کے ساتھ استعمال کیا، لی، لکا، لہو، لہا، اور میں نے یہاں بتایا تھا کہ یہاں پہ جو لا ہے یہ اصل میں لی ہے، لیکن چونکہ لیکا یا لیہو یا لیہا کہنا مشکل ہے، اس لیے اہل عرب نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی اور اس کو لا کر دیا، لیکن اصلاً یہ لی جو حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، وہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے ما کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا، ما کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے، ما خالدن، ما المہندسی، ما طالبی، ما المدیری، اور ما کے بعد ضمیر بھی آ سکتی ہے، معی، معکا، معہو، معہا، ٹھیک۔ یہاں پہ ہم نے ایک نئی چیز سمجھی تھی کہ جب ہم ضمیر متصل کو جوڑتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ تو عام طور پہ اس میں اسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بیتن ہے تو بیتو کا، بیتوہو، بیتوہا، بیتی، ٹھیک ہے، اس میں لفظوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، صرف جو تنوین ہے وہ غائب ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اصل صورت پہ نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ لفظ ابن ہے یا اخن ہے، تو اس کی جو اصل صورت ہے وہ اباون ہے، اباون واو کے ساتھ، اور اخاون ہے واو کے ساتھ، تو لیکن چونکہ یہاں پہ دوبارہ اہل عرب نے اس کو مشکل سمجھا، واو پہ پیش کو پڑھنا انہیں مشکل لگا، تو انہوں نے اس کو غائب کر دیا۔ لیکن جب یہ کا، ہو اور ہا کی طرف ان کو مضاف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ضمیریں اٹیچ ہوتی ہیں تو دوبارہ سے یہ اپنی اصل جو صورت تھی اس پہ واپس آ جاتا ہے، تو یہ ابو کا، اخو کا، ابوہو، اخوہو، ابوہا، اخوہا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہاں پہ ایک بات یہ سمجھی تھی کہ جس طریقے سے مؤنث ناموں کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، چاہے ان کے آخر میں تنوین ہے، چاہے ان کے آخر میں گولتا ہے یا گولتا نہیں ہے، زینبو، مریم، آمینتو، فاطمتو، ٹھیک ہے، تنوین نہیں آتی۔ مذکر ناموں میں جن لفظوں کے آخر میں گولتا ہے وہاں تو تنوین نہیں آئے گی، جن لفظوں کے آخر میں گولتا ہے وہاں تنوین نہیں آئے گی، لیکن جن لفظوں کے آخر میں گولتا نہیں ہے وہاں تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا خلاصہ عرض کر دیا۔
ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے یہاں تک؟ چلیں ٹھیک ہے، میرے خیال میں چیز واضح ہو گئی ہے. آج انشاءاللہ یہ ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اس کو مکمل کر کے یہ ہمارا لیسن مکمل ہو جائے گا. یہاں سے کچھ اس کی ریڈنگ باقی تھی، وہ ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اور ایک کانسیپٹ ہم نے سمجھنا ہے. جی پہلے ایک دفعہ سب ساتھی نا، میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ یہاں سے 2 منٹ دے رہا ہوں، 2 منٹ میں ذرا اس کی ریڈنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں قرات اور ترجمہ کروا. جی استاد. چلیں جی ٹھیک ہے. اب بھائی رفاقت آپ یہاں سے پڑھ لیں، یہ 2 جملے آپ پڑھ لیں. حامد اذهبت الى الكويت یا محمد. حسن ہے جی. کیا تم کویت کی طرف گئے ہو اے محمد. ٹھیک ہے، محمد نعم ذهبت ہاں گیا ہوا ہوں. ٹھیک ہے حسن تھا. دیکھیں اس کا ہم یہاں پہ آسان سے ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اذهبت الى الكويت، کیا تم کویت گئے اے محمد. تو یہ حرف سوال ہے، اور ذهبت یہ ایک نئی چیز ہے جس کو ہم نے سرسری طور پہ دیکھا تھا شروع میں. ہم نے اس سے پہلے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے فعل پڑھا تھا ذهب. ٹھیک ہے، یاد آ رہا ہے ساتھی کو؟ ذهب، جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ عربی کے جو افعال ہیں ان میں 2 باتیں لازمی ہوتی ہیں. ایک اس کے اندر ایکشن ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر ایکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹر ہوتا ہے اور ایکشن ہوتا ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر فعل ہوتا ہے اور اس کے اندر فاعل بھی ہوتا ہے، کام کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو یا تو وہ فاعل لفظوں میں ظاہر ہوگا، ذهب احمد، ذهب الاستاذ، ذهب الطالب. یا اگر لفظوں میں نہیں ہے وہ، تو ہم اس کو پھر یہاں پہ یہ تصور کریں گے کہ وہ لفظ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اس کی صورت میں یہاں پہ وہ ہوا ہے. تو ہوا ذهب، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ گیا. وہ گیا، ہی وینٹ. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا. اور اس کے ساتھ ہم نے 3 4 اور بھی پڑھے تھے. خرجہ پڑھا تھا، وہ نکل گیا. جلسہ پڑھا تھا، وہ بیٹھ گیا. داخلہ، وہ داخل ہو گیا. یہ 4 ہم نے پڑھے تھے فعل ماضی کے. صرف ایک ہم نے ورژن پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ کوئی غائب شخص ہوتا ہے، یا تو ہوا ہوتا ہے یا یہاں پہ کسی کا نام آ جائے گا. ٹھیک. اچھا یہاں پہ اب دیکھیں، اب ظاہر سی بات ہے مجھے یہ بھی کہنا ہے، مجھے مخاطب کے بارے میں بھی کہنا ہوگا، اپنے بارے میں بھی کہنا ہوگا. تو اس میں صورت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہم فعل لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اس کے آخر میں ہم تا زبر والی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ذہابہ کو اگر ذہبتا میں چینج کر دیں، تبدیل کر دیں، تو اب یہاں پہ ایکشن تو وہی رہے گا. کیا ایکشن تھا؟ گیا. گیا. ٹھیک ہے، یہ ایکشن تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پرسن چینج ہو جائے گا، فائل تبدیل ہو جائے گا. وہ فائل کون ہو جائے گا؟ تم ایک مرد. اگر میں بھائی رفاقت سے مخاطب ہوں اور میں کہتا ہوں ذہبتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں تم گئے. اذهبتا، کیا تم گئے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ جو تا ہے نا،
فعل ماضی میں یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی فعل ماضی ہم پڑھیں گے اس کے آخر میں اگر کبھی بھی آپ کو یہ تا زبر والی دکھے تو اگر ہمیں فعل کا معنی معلوم نہ بھی ہو تب بھی ہمیں یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہاں جو فاعل ہے وہ کوئی اور نہیں یو ہے. ٹھیک ہے, تم ایک مرد, یہ فاعل, یہ تو پکی بات ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم فعل کے معنی کو ڈھونڈ سکتے ہیں, لغت کو دیکھ سکتے ہیں, ڈکشنری کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر تا آ رہا ہے فعل ماضی کے آخر میں اس کا مطلب یہ کنفرم ہے کہ یہاں پہ جو فاعل ہے, جو ڈوئر ہے, وہ تم ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے یو وینٹ, تم ایک مرد گئے. بات واضح ہوئی؟ یہ بات کلیئر ہوئی؟ جی استاد. اچھا, اب دیکھیں یہاں پہ ایک دوسری چیز, اگر اسی میں صرف اتنی تبدیلی کروں, میں اس کے آخر میں لگا دوں, تا کو نہیں ہٹاؤں, تا کے اوپر پیش لگا دوں, ذہب تو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ فعل وہی رہا, ٹھیک ہے, گیا یا گئے, لیکن بندہ تبدیل ہو گیا, فائل تبدیل ہو گیا. اور فائل کون ہے یہاں پہ؟ فائل ہے یہاں پہ میں. میں ہو گیا سر. میں آئے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں اگر تا آ رہا ہے اور تا کے اوپر پیش ہے, جو ڈوئر ہوگا, جو فائل ہوگا, وہ ہمیشہ ہر حال میں آئے ہوگا. اسپیکر ہوگا, اور اسپیکر بھی واحد ہوگا. یعنی اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نکل گیا, عربی میں اگر مجھے کہنا ہو میں نکل گیا, آئی لیفٹ, تو میں کیسے کہوں گا؟ آپ لوگوں نے ہی لیفٹ تو پڑھا ہے, اسی کو چینج کریں, خرجتو. خرج تو. ٹھیک ہے, میں یہاں لکھتا ہوں, دیکھیں کیسے کہیں گے آپ لوگ. یہاں پہ اس کو میں صاف کرتا ہوں, اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک پیٹرن ہے جو بھی ہم نے سمجھا کہ اگر آخر میں تا آ جائے زبر والی تو یہاں پہ ڈوئر ہوتا ہے یو, اور اگر تا آ جائے پیش کے ساتھ یعنی ذہب تو اس کا مطلب یہاں پہ ڈوئر ہے آئے. ٹھیک ہے, اب مجھے کہنا ہے کہ میں نکل گیا, میں مسجد سے نکل گیا یا میں گھر سے نکل گیا, تو اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ خرج. خرجہ کہوں گا, خرجتو. خرج تو. ٹھیک ہے, خرج آ گیا, خرج کا مطلب ہے نکلا, اور آخر میں ہم نے پڑھا ہے کہ بھائی تو سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فائل جو ہے وہ میں ہے, آئے ہے, خرج تو. اچھا, مجھے کہنا ہے کہ تم نکل گئے, یو لیفٹ, تو اب میں کیا کہوں گا؟ خرجتا. خرجتا. اب دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھا نہیں ہے لیکن کانسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, خرجتا. ٹھیک ہے, یو لیفٹ. اچھا, ہم نے پڑھا تھا جلسا, ہی سیٹ, وہ بیٹھا. مجھے کہنا ہے بھائی عاصم تم بیٹھ گئے, تم بیٹھے, کیسے کہوں گا بھائی عاصم؟ بیٹھے. جلستا. جلس, اور آخر میں ہم لگا دیں گے تا زبر, جلستا. ٹھیک ہے, تم بیٹھ گئے. دیکھو قرآن کریم میں جو سب سے پہلی صورت ہے وہاں پہ یہ فعل ماضی ہے, یہ والا کوئی بتائے گا؟ یعنی جس میں جو فائل ہے وہ اس میں تا استعمال ہو رہی ہے. بہت ہی مشہور لفظ ہے, ہم 5 نمازوں میں کم از کم جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور یہ لفظ لازمی پڑھتے ہیں, یہ فعل ماضی لازمی پڑھتے ہیں. کوئی بتائے گا؟ اس کے آخر میں تا آ رہی زبر والی, اس فعل کے آخر میں. سوچیں, آیت بآیت پڑھیں آہستہ آہستہ. انعمتا. انعمتا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, انعم. اچھا دیکھیں یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس سے ملتا جلتا لفظ, انعم سے ملتا جلتا لفظ. نام بھی ہوتا ہے اور انم کا نام بھی ہوتا ہے انعم نام بھی ہوتا خواتین ہے, کا. اور ایسی اردو میں ہم کہتے ہیں کہ تمہیں ہم نے انعام دے دیا, تمہیں انعام ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ انعم کے معنی وہی ہیں. ٹھیک ہے, انعمتا. اب دیکھیں یہاں پہ آیت میں کیا آ رہا ہے کہ صراط الذین
انعمت علیہم، ہم علیہ اللہ جل شانہ سے کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دیں جن پر انعمت، آپ نے کیا کیا ہے، انعام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ بس اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے قرات میں، ہم انعامت پڑھ دیتے ہیں یا کچھ اور پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انعمتا یہ پورا ایک فعل ہے. اچھا بعض لوگ نا نام بھی رکھ دیتے ہیں انعمتا، وہ ہم لوگ میں چونکہ دین کا غلبہ بھی ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے نام تقدیس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں قرآن کریم سے رکھتے ہیں، لیکن اس میں یہ مشاورت ہونی چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی انعمتا کسی کا نام رکھ دیا، حالانکہ انعمتا کوئی نام نہیں، یہ تو فعل ہے. تم نے انعام کیا، اس کے کوئی اسم والے معنی بنتے نہیں ہیں. بابرکت لفظ ہے، قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں بنے گے. ٹھیک. تو بہرحال ہم یہ پڑھے تھے انعمتا، تم نے انعام کیا. اب اگر مجھے انعام کا مطلب نہ بھی پتا ہو نا، مجھے اس کی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، لیکن کم از کم میں اتنا پہچان لوں گا کہ یہ جو تا ہے یہاں پہ ڈوور جو ہے وہ یو ہے، میسکولن. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی استاد جی. ٹھیک ہے. چلیں جی. اچھا جی، اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ میں بیٹھا، جلست جلستو جلستو نہیں جلستا ہو نہیں، میں بیٹھا نا، جلستو. جلستو صحیح ہے. ہاں جلستو ہو جائے گا. جلستو ٹھیک ہے جلستو. اور ایک ورب رہ گیا ہمارا داخل ہونا. جی تم داخل ہوئے، یو انٹرڈ. دخلتا ہاں کیا ہو جائے گا، دخلتا. اچھا دخل، دخل یہاں تک ہو گیا اور پھر آخر میں لگا دیا ہم نے تا زبر، دخلتا. ٹھیک ہے دخلتا، یو انٹرڈ. اور اگر ہم نے کہنا ہے کہ میں داخل ہوا، دخلتو. دخلت. اب بتائیے کانسیپٹ کلیئر ہے؟ کیا میں داخل ہوا؟ نہیں کیا نہیں، ابھی کیا نہیں، یہ صرف یہ خبریہ جملہ ہے. یہاں پہ ہم خبر دے رہے ہیں، نیوز دے رہے ہیں. میں داخل ہوا، آئی انٹرڈ. اگر اسی کو مجھے سوالیہ میں تبدیل کرنا ہے نا، مجھے کہنا ہے کیا تم داخل ہوئے، تو میں صرف کیا کروں گا، میں شروع میں یہاں کیا لگا دوں گا، ادخلتا، اور کوشچن مارک لگا دیا. یا ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، حل کا لفظ بھی پڑھا ہے، تو حل لگا دیا، حل دخلتا کوشچن مارک، حل جلستا کوشچن مارک. بس اتنا کریں گے. ایک اس دفعہ میں ہمیں انشاءاللہ مذکر سمجھ میں آ جائے نا مؤنث، یہ چیز. جی جی بھائی عاصم. اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے کوئی ہاں ڈسٹنگوش ہو رہا اچھا ہے؟ سوال ہے. دیکھیں اگر مجھے عربی میں کہنا ہے تم، تو میں کیسے کہتا ہوں، یو کو ہم عربی میں کیسے کہتے ہیں، یو کو انتا. کا. انتا. انتا. تم کو، وہ تو تمہارا ہے نا، کا. انتا. تو دیکھیں اس کے آخر میں بھی تا زبر آ رہی ہے، تو انتا ذہبتا، انتا خرجتا، انتا جلستا، انتا دخلتا. اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے انتا کے آخر میں تا زبر آ رہی ہے، تو فعل ماضی میں اگر تا پہ زبر آئے گی تو وہاں پہ جو آپ کا فائل ہوگا، جو سبجیکٹ ہوگا، جو ڈوئر ہوگا، وہ یو ہوگا اور میسکولن ہوگا. اچھا اگر آپ نے یو کہنا ہے فیمنن کو، ابھی ہم نے کتاب میں پڑھا نہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تو کیسے کہیں گے؟ زیر لگا دیں استاد جی ہاں نیچے کیا کہہ ٹیکن. دیں گے ہم، انتی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے ذہبت. انتی. یہی کام آپ فیل کے ساتھ بھی کریں گے. آپ نے کہنا ہے تم نکلی، تو کیا کہیں گے، خرجتی. 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 ٹھیک ہے. یہ ویسے ہم اگلی کتاب میں انشاءاللہ پڑھیں گے، لیسن نمبر 2 میں، وہاں پہ بس یہی ہے. انتی خرجتی، انتی جلستی، انتی ذہبتی. بس یہ تا زبر آ گیا تو یو میسکولن، تم مذکر، اور تا زیر آ گئی تو یو فیمینن. ٹھیک ہے. البتہ یہاں جو ہے نا، ادھر یہ یہاں پہ کامن ہے. جس طریقے سے آئے جب انگریزی میں بولتے ہیں یا میں بولتے ہیں اردو میں، تو وہ کامن ہوتا ہے، وہ مرد بھی استعمال کر سکتا ہے اور خاتون بھی استعمال کر سکتی. ایسے ہی انا جو ہے، انا ہم نے پڑھا تھا کہ مرد بھی استعمال کر سکتا ہے اور خاتون بھی استعمال کر سکتی ہے. اسپیکر ہونا چاہیے، بس وہ اسپیکر ہو، بات کرنے والا ہو. تو اسی طریقے سے انا ذہبتو، میں اگر مرد ہوں، میں بول رہا ہوں کہ میں گیا، تو میں انا ذہبتو کہہ سکتا ہوں، اور کوئی خاتون کہنا چاہے انا ذہبتو، وہ بھی کہہ سکتا. کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کوئی یس سوال ہے؟ سر.
چلیں یہ اب ہم فیمیل جاتے بھی ہیں اس کے ساتھ تے پہ پیش آئے گا اپنا جب متکلم وہ لکھے؟ متکلم ہونے کی صورت میں ہمیشہ پیش آئے گا، چاہے متکلم مذکر ہو یا متکلم مؤنث ہو، اس میں پیش ہی رہے گا۔ البتہ مخاطب کی صورت میں اگر تا پہ زبر ہے تو مذکر ہے، تاکہ نیچے زیر ہے تو مؤنث ہے۔ جی استاد جی۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ چلے اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ ریڈنگ پہ۔ ٹھیک، ہم نے یہاں پہ جی دوبارہ کر لیں بھائی رفاقت۔ حامد اذهبت الى الکویت یا محمد، کیا تم کویت کو گئے ہو اے محمد؟ ہاں، کیا تم کویت گئے اے ہم محمد؟ محمد نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں میں گیا ہوں، میں گیا۔ میں گیا۔ جی ہاں ذہبت، میں گیا۔ ٹھیک ہے جی بھائی عزیز، اگلا جملہ آپ کریں۔ وزمیلک أين أبوه؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ترجمہ کریں۔ اور تمہارا ساتھی، کلاس بالکل۔ میٹ، ہوں اس کے ابو کہاں ہیں؟ اس کے ابو ابو کہاں ہیں، اس کے والد کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آئینہ ابوہ، اس کے والد کہاں ہیں، بالکل صحیح جی۔ ابوہ فی الیابانی، اس کے ابو جاپان میں ہیں، اس کے ابو اور جاپان میں ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تاجر کبیر، اور وہ بڑے تاجر ہیں۔ وہ ایک بڑے تاجر ہیں، بہترین جی، ماشاءاللہ۔ جی بھائی عاصم۔ لك أخ یا محمد، آپ کا بھائی اب لك دیکھیں، أخ یا ہاں یہ محمد، کیا ہے؟ لک اخن یا محمد، سوال یا جملہ، کوشچن مارک؟ کیا یہ آپ کا بھائی ہے یا محمد؟ نہیں، لیکن اگر ہوتا نا کیا یہ آپ کا بھائی ہے تو وہاں پہ حاضہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم محمد سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے محمد الک اخن، کیا؟ نہیں، وہ آپ کے بھائی ہے۔ دیکھیں وہ کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پہ۔ لکا کا کیا ترجمہ کیا ہو تمہارا سکتا ہے؟ تمہارا۔ تمہارا ٹھیک ہے، وہ سوال کر رہا ہے، ابھی تمہارا کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا تمہارا کوئی بھائی؟ کیا تمہارا بھائی ہے یا محمد؟ ہاں، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے اے محمد؟ ابھی وہ سوال کر رہا ہے، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے اے محمد؟ ٹھیک ہے، اب محمد کیا جواب دے رہے ہیں؟ نام لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے، بالکل صحیح، اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے، بالکل وہوا صحیح معیہ ہونا فی المدینۃ المنورہ، جی۔ اور وہ مع ہونا، مائی، مائی ہاں ہونا، مائی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، مع پلس ای، مع کس ساتھ پلس، ہوتا ہے نا سر؟ ہاں ماں کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے اور وہ اسمی، ہاں اور اس کے ساتھ، اور وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اور وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ہونا اور معی۔ استاد جی مائی یعنی میرے ساتھ۔ میرے ساتھ، احسنت۔ وہوا معی، اور وہ میرے ساتھ۔ ہونا، ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا وہاں وہاں وہاں، وہاں وہاں۔ ٹھیک ہے، دو لفظ ہم نے پڑھے تھے، ہم نے پڑھا تھا ہونا اور ہونا کا۔ ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، ٹھیک ہے، ہونا کا مطلب ہوتا ہے وہاں۔ ٹھیک، دیکھیں یہ ہے ہونا اور ہونا کا۔ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ہیئر، یہاں، اور ہونا کا مطلب ہے دیر، وہاں۔ تو محمد نے بتایا کہ نام، جی ہاں، لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے، وہو معی، اور وہ میرے ساتھ ہے، ہونا یہاں، فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں۔ اگر آپ کو یاد ہو، بالکل آغاز میں جب یہ تکلم شروع ہوا تھا تو محمد نے بتایا تھا کہ ویسے تو وہ ہندوستان سے ہے، لیکن یہ جامعہ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ منورہ میں جامعہ ہے، وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، بہترین جی۔ بھائی عاصم آپ کریں، بھائی سعید آپ کریں۔ استاد جی اس کو تھوڑا بڑا کر دیں، میری نظر بڑا کر ڈم ہے۔ میں کر دیتا ہوں جی۔ استاد جی اس میں ولی سوال کر رہا ہے، ولی اخت واحدۃ اسمها زینب ٹھیک ہے، وہی فی العراق مع زوجها مہندس۔
मुहंदिसन। मुहंदिस, ठीक है। उस्ताद जी कहता है, उस्ताद जी उख्तुन तो हो गया बहन ना उस्ताद जी, बहन, बिल्कुल, वाहिदातुन यानी एक, एक बहन, इस्मुहा उसका नाम, उसका नाम ज़ैनबु ज़ैनब है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या है? तो उस्ताद जी अभी जी वली, वली, वली ये उख्तुन, वली उर्दू वाला वली तो नहीं, वली खान नहीं 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 उस्ताद जी, वाला ये नहीं? वली खान नहीं, ये उस्ताद जी अच्छा, ये ली हरफ जार है उस्ताद जी। ये हरफ जर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वाह क्या है? वाह, वाह इसका हिस्सा या अलग से? उस्ताद जी नहीं उस्ताद जी, ये अलग से है, अभी अतफ के लिए आता है। हाँ, और आतफ के लिए, ठीक है, एंड के माना में, और ठीक है, बिल्कुल। और ली का तर्जुमा क्या होगा फिर? उस्ताद जी ली में देखें ऊपर मेरी भी आया था वली, ये। मेरी होगा। उस्ताद जी मेरी, हाँ, वली मेरी, उख्तुन मेरी बहन, और मेरी एक, मेरी एक बहन, मेरी एक उसका बहन नाम है, ज़ैनब मेरी है, एक बहन है, इस्मुहा उसका नाम ज़ैनब, ज़ैनब है, उसका नाम ज़ैनब है। जैसे उसका ऊपर नाम कहा था ना, ज़ैनब है। ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु इसामा, मेरा एक भाई है, इस्मुहु, उसका नाम उसामा है। यहाँ पे क्योंकि भाई की तरफ इशारा था तो हु इस्तेमाल किया, तो यहीं पे ये कह रहा है वली उख्तुन वाहिदा, और मेरी एक बहन है, इस्मुहा ज़ैनब, उसका नाम ज़ैनब। ठीक है, हमने जरा इसका ख्याल रखना है कि भाई कहाँ पे हु जमीर जाएगी, कहाँ पे हा जमीर जाएगी। इंशाल्लाह मशक करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। जी आगे कर लें। वही या फिल इराक, और ये इराक में है, मा ज़ौजिहा, वो अपने शोहर के साथ। हाँ उस्ताद जी, अपने शौहर के साथ, और वो इराक में अपने शौहर के साथ है, बेहतरीन जी। वो ज़ौजुहा मुहंदिसुन, उसका शोहर इंजीनियर है। उसका शौहर इंजीनियर है, ठीक है, बात वाज़ेह हो गई। जी उस्ताद। चले जी, अब देखें यहाँ पे हमने ली वाला जो जुमला था उसकी मशक कर ली, लका भी आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लका भी आ गया, ली भी आ गया, ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है। इसी तरीके से इस्मुहु भी आ गया, इस्मुहा भी आ गया, ज़ौजुहा भी आ गया, बात वाज़ेह हो रही है। जी भाई रफाकत, ये आखिरी दो जुमले आप कर लें। हामिद, आइंदा का सयारतुन या, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है मेरे भाई? है मेरे भाई। ठीक है, मोहम्मद, ला, मा इंदी सयार, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। इंदी दराजतु, मेरे पास साइकिल है। हमजा तो, इंदहू, इंदहू सयारतुन, हमजा उसके पास गाड़ी है। बिल्कुल बेहतरीन, माशाल्लाह। देखिए आखिर में इंदा की बात भी आ गई कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो है वो रिश्ते नहीं हैं, वो चीज़ें हैं, उसकी मिल्कियत बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इंदा का इस्तेमाल कर लिया। इसके साथ ही हमारा ये जो दर्स था अल्लाह के फजल से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ सीखी हैं। हमने ज़मीर मुत्तसिल को सीखा है, ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल इस्म के साथ, फेल के साथ, और इसी तरीके से हर्फ के साथ सीखा है। और हमने एक अहम जो फेल था, फेल की जो दो सूरतें हैं, ज़हबता और ज़हबतू, और इसी तरह हमने ज़हबती भी देख लिया, तो वो हमने यहाँ पे समझ ली है। किसी साथी का कोई सवाल है? सबको क्लियर है ये? जी सर। जी सर। चले माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो था सिलसिला पहली किताब का वो हो गया मुकम्मल। ठीक, लेसन नंबर 10 हमारा ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही इस किताब में 10 लेसन थे वो हमारे हो गए मुकम्मल। अब हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, आप हजरात के पास अभी 3 दिन है, तो आप लोग इसका एक रिव्यू कर लें। मैंने कोशिश ये की कि मैं सारी वीडियोस को, कल मैं बैठा रहा काफ़ी देर तक, और सबकी तरतीब बना के मैंने उसको एक प्लेलिस्ट कर लिया है, और उसको मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। आज इंशाल्लाह इसको भी मैं करके वहाँ डाल दूंगा, तो पूरी जो हमारी ये सिलसिला है 9 असबाक का, इसमें पहला सबक नहीं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था, तो तकरीबन 9 जो असबाक है ना वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश तो ये करें कि आप लोग पहले खुद खोलें और उसको समझें, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे आप वीडियो के ज़रिए से मदद लें। इंशाल्लाह 3 दिन मशक करें। हमने कल ये तय किया था कि पीर वाले दिन हम नई किताब शुरू नहीं करेंगे, हम पीर को, और हो सकता है इसी तरह मंगल को, हम रिव्यू करेंगे। लेकिन रिव्यू की तरतीब ये होगी कि जैसे हम थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो थ्योरी थ्योरी होती है, तो उसमें फिर वो मश्क रह जाती है।
تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ حصہ ہم مشق کریں. اور مشق کے لیے ہم کوئی عربی کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں, قرآن کریم کو بھی انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے, وہاں پہ سامنے رکھیں گے, اور آپ حضرات انشاءاللہ اس میں غور کریں گے. ترجمہ تو ابھی نہیں ہو سکتا, لیکن آپ غور ہی کریں گے کہ اسم کیا ہے, فعل کیا ہے, حرف کیا ہے, جملہ کون سا بن رہا ہے, خبریہ جملہ ہے, جملہ انشائیہ ہے, ٹھیک ہے, یا یہاں پہ فعل کون سا آ رہا ہے, یہاں پہ ہم نے حاضہ پڑھا ہے, حاضی پڑھا ہے. تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو اپلائی کر رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے مشق کرتے ہوئے جائیں گے تو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے نا, وہ کانسیپٹ جب اپلیکیشن موڈ میں جائیں گے تو وہ پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو پیر والا دن انشاءاللہ اور منگل والا دن بہت امپورٹنٹ ہے. تو سب ساتھی ایک دفعہ اس کو ریویو کر کے اس دن ضرور آئیں, تاکہ جو ہے نا وہ ریکارڈنگ میں تو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن خود سے جو مشق کرنے والی بات ہے نا, تو وہ پھر مشق رہ جائے گی. تو ایک دفعہ انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مشق کیسے کرنی ہے, تو پھر بعد میں آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. جب بھی آپ لوگ کے سامنے قرآن کریم کھلا ہو, آپ لوگ تلاوت کر رہے ہو, تو آپ لوگ تلاوت بھی کرتے رہیں ساتھ میں, اور آپ چیزوں کو اینالائز بھی کرتے رہیں کہ بھائی میں نے یہ پڑھا, اس میں اسم کیا تھا, فعل کیا تھا, اور آہستہ آہستہ پھر آپ لوگ کو میننگ بھی آنے لگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے انشاءاللہ؟ استاد جی, جی جی. استاد جی اب یہ ہے فَقْرِمُوهُ. اب ہاں, استاد جی منہ تو یہ تو ضمیر ہو گیا کہ یعنی ان کا, اس کا. فَضْرِبُوهُ, تو استاد جی فَقْرِمُوهُ. فَأَكْرِمُوهُ, یوں. جی جی استاد جی فَقْرِمُوهُ. اچھا ٹھیک ہے, جی جی. صحیح. تو استاد جی اب اس کا کیا معنی ہوگا, مثال فا کا ابھی اب اس کو اکرموہ ہم یعنی اس کھولتے کا ہیں, دیکھیں اکرام. ویسے بھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے افعال, ساتھی کنفیوز نہ ہو جائے, لیکن ہم کھولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے اس کو لکھا فَقْرِمُوهُ. ٹھیک, اب دیکھیں فا یہ الگ ہے, یہ انشاءاللہ آگے جیسے وا, سما, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا, ویسے ہی فا ہے, سو کے میننگ میں آتا ہے, حرف میں سے یہ. ٹھیک, آگے یہ جو ہے اکرم, یہ ہے فعل, یہ ہے فعل. ٹھیک ہے, اور آخر میں یہ جو ہو آ رہا ہے یہ ہے ضمیر متصل جو ہم نے پڑھی ہے. صحیح ہے. فا کا مطلب ہے پھر, سو. ٹھیک ہے, ایس او, سو, انگلش والا سو, اردو والا نہیں. تو پھر یہ اکرام سے ہے, اکرام فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے. فَقْرِمُوهُ, پس پھر, اکرم اکرام کرو, اور یہ جمع کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, تم سب مل کر, مردوں سے مخاطب ہے, تم سب اکرام کرو. کس کا اکرام کرو؟ ہو, اس کا. اب جو بھی مرد ہو وہاں پہ, تم سب اس کا اکرام کرو. فَقْرِمُوهُ. ٹھیک ہے. اچھا خیر استاد ابھی ہم نے جی فعل پڑھا ابھی نہیں ہے. یہاں ہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. بالکل بالکل, اسی لفظ میں کوئی نہیں اور استاد جی, یہ میں اپنے خود ٹرائی کرتا ہوں, یہ اپنے ٹرائی کرتا ہوں. استاد جی اسی لفظ میں ابھی آپ کو سوال کرتا ہوں, ہاں اکرم. جی استاد جی یہ ابھی امر ہو گیا اکرم. ٹھیک ہے. اچھا استاد جی, اب لیکن قاعدہ تو یہ ہے کہ امر میں نا استاد جی اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزہ جو ہے مکسور آئے گی, اکریمو. تو استاد جی صحیح. ہونا تو چاہیے تھا کہ اکریمو ہو. اکریمو کیوں ہے استاد جی, اس پہ زبر کیوں ہے, زیر کیوں ہے؟ یہاں پہ عین کلمہ کیا ہے, اس کا تو آپ نے پہلے یہ نکالنا ہوگا نا. استاد جی یہاں پہ اس کا فعل ماضی کیا ہے, فعل مضارع کیا ہے, اس کا فعل ماضی مضارع پتہ ہے؟ وہ جو آتا ہے نا کہ زبر ہوگا یا استاد زیر جی ہوگا, یکریمو. وہ آتا ہے, ہم نے پہلے سب سے پہلے چیک کرنا ہوتا ہے فعل مضارع کیا ہے اس کا. جی فعل مضارع کا عین کلمہ اگر زبر جی والا یا زیر والا ہوتا ہے تو یہاں پہ زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر پیش والا ہوتا ہے تو یہاں